الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان شریعت کورس کی بک نماز کے احکام، اس کا دوسرا رسالہ جو تھا وضو اور سائنس، وہ ہم نے پڑھنا تھا، وہ مطالعہ آپ کریں گے۔ ایک دو باتیں جو ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ وضو کی حکمت کے سبب قبول اسلام صفحہ نمبر 2 پہ، یعنی ٹوٹل صفحہ نمبر 67 ہے، اور اس رسالے کا صفحہ نمبر 2 کہ پروفیسر نے جو صورتحال بتائی اس میں یہ ہے کہ گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ جو 5 مرتبہ مسح کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بندہ مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، گردن کا مسح کرنا، یہ گردن کا مسئلہ کرتے ہیں، یوں گردن کا، تو گردن کا مسح کرنا سنت بھی ہے، اگرچہ ضعیف حدیث سے ثابت ہو لیکن سنت ہے۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب کا قول ہے کہ نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ بعض پریشانی رہتی ہوں، بس جی وہ مولوی صاحب میری بیوی پریشان رہتی ہے، میری بہن پریشان رہتی ہے، والدہ پریشان رہتی ہیں، بعض بیویاں خود بھی، ذہنی سکون ہی نہیں ملتا، یہ نہیں تو وہ نہیں۔ اس طرح کے جتنے مریض، ان کا ایک ہی علاج ہے، ان کو ہر وقت باوضو رہنے کی تلقین کی۔ مسواک جو ہے نا، مسواک یہ بہت زبردست چیز ہے، بہت ہی زبردست چیز ہے۔ مسواک ہم لوگ کرتے نہیں، ہم لوگ بس ٹوتھ برش کے پیچھے بھگے پڑے ہوتے ہیں، لیکن مسواک بڑی کمال چیز ہے۔ آپ صفحہ نمبر 7 دیکھیے، اور بک کا صفحہ نمبر 72 قوت حافظہ کے لیے بتایا گیا۔ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی، درد سر دور ہوتا، اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے۔ اس سے بلغم دور، نظر تیز، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا، بڑھاپا دیر میں آتا، اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ کام کیا ہے؟ مسواک کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے مسواک کرتے، نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، مسواک کو لازم پکڑ لو، یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔ منہ کے چھالے ٹھیک کرنے کے لیے مسواک کریں، اور ٹوتھ برش کے تو نقصان ہی نقصان ہیں۔ اور مسواک بعض کو تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں مسواک کرنا آتا ہی نہیں۔ اس کے پیج نمبر 9 پہ جائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو برسوں سے مسواک استعمال کرتا ہوں، مگر میرے تو دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں۔ میرے بھولے بھالے اسلامی بھائی، اس میں مسواک کا نہیں، آپ کا اپنا قصور ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج شاید لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھی ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو۔ ہم لوگ جلدی جلدی دانتوں پر مسواک مال کر وضو کر کے چل پڑتے ہیں۔ ہم مسواک نہیں بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ مسواک کرنا سنت ہے، اس کے 14 حروف کی نسبت سے مسواک کے 14 مدنی پھول سماعت کیجیے۔ مسواک کی موٹائی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو، یعنی اس سے زیادہ بھی مناسب نہیں ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو، ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو، ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا کا باعث بنتے ہیں، یعنی وہ ریشے ایک یہاں پھنسا، نکالتے نکالتے وہ دانتوں میں دونوں میں خلا پیدا ہو گیا۔ مسواک تازہ ہو تو خوب، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجیے۔ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی نہ رہے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے، مطلب مسواک ایسے نہیں کرنی چاہیے، مسواک ایسے کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب بھی مسواک کرنا ہو کم از کم 3 بار کیجیے، ایسے اوپر، پھر ایسے اوپر، پھر ایسے نیچے، پھر ایسے نیچے، 3 بار۔ ہر بار دھو لیجیے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجیے کہ چنگلیاں اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر، انگوٹھا سرے پر۔ یہ دیکھیے اس کو ایسے لینا ہے، ایسے 3 انگلیاں اوپر
چھوٹی انگلی نیچے، انگوٹھا بھی ایسے ایسے کر، پہلے سیدھے طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے۔ چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے اور مٹھی بند کر کے مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا خدشہ۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، یعنی البتہ سنت موقدہ اسی وقت جب کہ منہ میں بدبو، یعنی منہ میں بدبو ہو تو مسواک کرنا سنت موقدہ ہے۔ مستعمل یعنی استعمال شدہ مسواک کے ریشے نیز جب یہ قابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ اعلیٰ ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے، یا دفن کر دیجیے یا سمندر میں ڈال دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔